مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، عبادت کرنا میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میری نجات کے لیے کافی ہو جائے، جس عمل سے میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیا تم اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ یہ مختصر سا عمل بھی نہیں کر سکتی؟ وہ عمل ایسا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ عمل کرنے سے تمہیں 100 اونٹوں کی قربانی، اور وہ قربانی بھی مکہ مکرمہ میں کرنے کا اجر دے، 100 ایسے گھوڑے جو کہ جہاد کے لیے ساز و سامان سے لیس ہوں، ان کے وقف کرنے کا اجر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں اتنی نیکیاں دے جس سے زمین و آسمان کے درمیان کا خلا پر ہو جائے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 4 کلمے ایسے ہیں، 100 مرتبہ روز یہ کلمے پڑھو اور کثرت سے ان کلموں کا ذکر کرو تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا اجر دیں گے کہ جس اجر کو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور وہ کلمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ یہ بھی 100 مرتبہ پڑھا کرو، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا اجر دیں گے کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے معراج کے موقع پہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک کھلا میدان ہے، اس میں خوبصورتی، اسے باغ بنانا یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنی جنت کو کتنا سنوار سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی جنت کو خود سنوارے گا، خود خوبصورت بنائے گا، اس کی جنت اس کے اعمال سے خوبصورت بنے گی۔ اور فرمایا جنت کے باغ میں پودے جو ہیں وہ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کثرت سے پڑھتے رہو، تمہاری جنت وہ ایک خوبصورت باغ کی صورت اختیار کر لے گی۔ جنت کو خود سنوارنا ہے اعمال کے ذریعے سے۔ جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبقات و درجات رکھے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ وہ جنت الفردوس ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، جنت الفردوس حاصل ہوگی تو ساتھ نصیب ہوگا۔ ویسے دیدار تو سب جنتیوں کو ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ جو نیک اعمال کرے گا، ایسے اعمال کرے گا کہ اس کی جنت اعلیٰ ہو، تو وہ جنت الفردوس کے لیے کوشش کرے۔ ہم اعمال کے اعتبار سے اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں کہ چلو میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں تو 4 پڑھتا ہے، فلاں فجر کی نہیں پڑھتا، یا فلاں میرے سے کم عمل کرتا ہے، میں اتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں، فلاں مجھ سے کم کرتا ہے۔ بات یہ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. کوئی کسی کی نیت نہیں جان سکتا. نیت میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کسی کے دل کے حال کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح ایک صحابی نے دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. فرمایا کہ دل کا حال اللہ جانتے ہیں، کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے. اصل بات یہ ہے کہ توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے. جب اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتے ہیں تو خود بخود نیکیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. نیکی کرنے میں آسانی کا ہونا، کوئی بھی نیکی آپ کر رہے ہیں آپ کو توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ کر لو نیکی. لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے. وہ بھولے ہوئے ہے کہ شاید مجھے بھی اصل زندگی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونی ہے. اور ہم سب کچھ دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں. دنیا اتنی جتنی ضرورت ہے، دنیا کی کوشش اتنی کرنی ہے جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے. آخرت کے لیے کوشش اتنی کرنی ہے جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے. وہاں موت نہیں ہے، دنیا میں موت ہے. اور موت ایسی چیز ہے جو دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. میرے اللہ نے جنت کی زندگی، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، حشر کے بعد والی زندگی، وہ زندگی ابد الآباد والی زندگی ہے، جس میں نہ موت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے. جنت والے جنت میں جا کے خوش و خرم رہیں گے. جو چاہیں گے وہ ملے گا، جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے. نہ ان پہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ ان سے کوئی پوچھ پکڑ ہوگی. بس انہیں انعام ہی انعام ملتے چلے جائیں گے. رب کائنات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اچھی زندگی نصیب فرمائے، اور موت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب کر دے، اور حوض کوثر پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام نصیب کر دے، اور محشر میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دے. یہی کامیابی ہے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.